فرما برداروں کو آزماتا ہے اور پھر انعامات بھی اسی طرح سے دیتا ہے۔ حدیث میں آیا، حضرت انس ابن مالک راوی ہیں، حضور نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، اللہ کی طرف سے بڑے انعامات ملتے ہیں نا، وہ بڑی آزمائشوں پر ملتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ جنہیں محبوب رکھنا چاہتا ہے نا ان کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، ان کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بھی رضا کا، خوشی کا پروانہ انہیں ملتا ہے۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، ایسے جملے بولتا ہے، شکوہ شکایت کے اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں کے، تو ہونا جانا تو کچھ نہیں ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ لیکن ومن سخط فلہ السخط، وہ روتا پیٹتا ہی رہے گا، رونا پیٹنا حالات کو بدل نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا، مزاج کے خلاف فیصلے ہیں، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، پھر اللہ حالات پلٹے گا بھی۔ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو ذوق بنایا ہے کہ وہ ہر چیز میں عمدہ اور بہترین پسند کرتا ہے۔ دوسری مخلوقات میں آپ کو یہ ذوق نظر نہیں آئے گا، لیکن انسان کا مزاج، انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ وہ مزیدار چیز، لطف والی چیز، ٹیسٹ والی چیز کو پسند کرتا ہے۔ اب ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے۔ انسان کے جو اعضاء ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان وغیرہ، یہ اچھے ٹیسٹ کو محسوس کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ آنکھ اچھے منظر کو دیکھنا پسند کرتی ہے اور اس کو اچھا منظر پسند آتا ہے، پھول والا ہو، کیاریوں والا ہو، چمنستان ہو، ہرا بھرا منظر ہو، آنکھ اس سے لطف محسوس کرتی ہے۔ کان اچھی آواز کو پسند کرتا ہے، ناک اچھی خوشبو سونگھنے کو پسند کرتا ہے، ٹیسٹ محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح زبان اچھا ذائقہ، اچھا کھانا، اچھا پینا، اس چیز کو محسوس کرتی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو یہ اعضاء محسوس کرتے ہیں، اور ان اعضاء کے ذریعے سے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس سے ڈائریکٹ براہ راست دل کو خوشی ہوتی ہے، دل کو مسرت ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ بہت مختصر جملوں میں بہت لمبی چوڑی بات کو پرو کے رکھ دیا ہے۔ دل مطمئن کب ہوگا اور ایمان کا مزہ، ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کب محسوس کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہے، ان میں سے ایک بات کے سلسلے میں بات ہو پائے گی جمعہ کی اس مختصر مجلس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، ایمان کا مزہ اور ٹیسٹ وہ محسوس کرے گا جو اللہ سے راضی ہو جائے رب ہونے کے اعتبار سے، جو اللہ سے خوش ہو جائے رب ہونے کے اعتبار سے۔
کہ اللہ میرا رب ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ ہی معبود ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے. یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے سے آگے بڑھ کر اس پر راضی ہو جانا، خوش ہو جانا کہ وہ میرا رب ہے. رب کا کیا مطلب؟ مربی. مربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا. جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ ہر طرح سے تربیت کرتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے. آپ والدین کو دیکھیے، کبھی کوئی چیز دے کر تربیت کرتے ہیں، کبھی کسی چیز سے منع کر کے، محروم کر کے کہ میں ہماری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، ہمارے فیصلوں پر راضی ہے یا نہیں. ہر طرح کے حالات سے گزار کر تربیت کی جاتی ہے. تو رب کا کیا مطلب؟ رب کا مطلب تربیت کرنے والا. اللہ کس طرح تربیت کرتا ہے؟ اللہ تربیت کرتا ہے بندے کے اوپر حالات لے آ کر. حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں، حالات کبھی برے ہوتے ہیں، حالات کبھی خوشی والے ہوتے ہیں، حالات کبھی غم والے ہوتے ہیں، حالات کبھی من کے مطابق ہوتے ہیں، مزاج کے مطابق ہوتے ہیں، طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں، خواہش کے مطابق ہوتے ہیں، اور کبھی بندے کے مزاج، طبیعت، خواہش کے الٹے ہوتے ہیں بالکل. اللہ کبھی تربیت کرتا ہے خوشحالی دے کر، اور کبھی تربیت کرتا ہے بدحالی میں مبتلا کرتے. اللہ کبھی تربیت کرتا ہے بندے کے کاروبار کو چمکا کر، ترقی دے کر، نفع دے کر، فائدہ دے کر، اور کبھی اللہ تعالی بندے کو پرکھتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے کاروبار میں نقصان کر کے، تجارت میں نقصان کر کے، اس کے مزاج کے خلاف فیصلے کر کے. اللہ کبھی بندے کو آزماتا ہے اولاد دے کر، کبھی اولاد سے محروم کر کے. اللہ کبھی بندے کی تربیت کرتا ہے بیماری دے کر، کبھی صحت دے کر، کبھی عہدہ و منصب دے کر، اور کبھی اس عہدہ و منصب سے ہٹا کر، عہدہ و منصب چھین کر. اور ان تمام حالات میں اللہ بندے کے دل پر نظر رکھتا ہے، زبان پہ نظر رکھتا ہے کہ میں ان حالات سے ان کو گزار رہا ہوں، اس بندے کو گزار رہا ہوں، یہ میرے فیصلوں پر راضی ہے یا نہیں، خوش ہے یا نہیں، تسلیم کرتا ہے یا نہیں، مجھے رب مانتا ہے یا نہیں. ایک تو زبانی دعویٰ ہے ہمارا رب اللہ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس رب کے فیصلوں پر وہ راضی ہے یا نہیں، اور رب کی طرف سے جو کچھ مل رہا ہے، اچھی حالت یا بری حالت، ان کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کے دل کا فیصلہ کیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے. اس لیے کہ بندے کے اوپر جب اچھی حالت آتی ہے نا، بندے کے اوپر جب اچھی حالت آتی ہے، جیسے صحت ہے، تندرستی ہے، کاروبار میں ترقی ہے، اولاد کا ملنا ہے، معاشرے میں ایک مقام و مرتبہ ہے، ہر اعتبار سے بندہ اچھا ہے، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، میری ٹیکنک ہے، لوگوں سے میرے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے میں چمک گیا. میں بات کرنا اچھی طرح سے جانتا ہوں، اچھی طرح سے ڈیل کرنا جانتا ہوں لوگوں سے، اس لیے کاروبار چمک رہا ہے. اپنی طرف منسوب کرتا ہے ساری اچھی حالت کو اور نعمتوں کو. جیسے قارون نے کہا تھا کہ انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو خزانے ہیں، یہ جو دولت ہے، یہ تو میرے عقل کا کمال ہے، عقل دوڑائی ہے، میں نے محنت کی ہے، دن رات ایک کیے ہیں، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہے، اس لیے سب میرے پاس مال اکٹھا ہوا ہے. یہ قارونی ذہن ہے. لیکن واقعی جو اللہ کو رب مانتا ہے، وہ ہر موقع پر یہ کہتا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے. اگر اچھی حالت ہے، میرے رب کا فضل ہے، مہربانی ہے، اور اگر مزاج کے
خلاف ہے تو بھائی یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں. دعا تو اللہ سے یہ کرتا ہوں یہ پریشانی دور کر کے، یہ بیماری دور کر دے، یہ کاروبار میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کو دور کر دے، ترقی دے دے، برکت دے دے، خیر کے فیصلے. دعا تو یہ کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے میرے مزاج کے مطابق، تو پھر رضیت باللہ ربا، میں میرے رب کے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں، خوش ہوں. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. اور ایک سچے پکے ایمان والے کا ذہن یہی ہونا چاہیے. اللہ دے رہا ہے نا تب بھی آزما رہا ہے، اور اللہ لے رہا ہے اور محروم کر رہا ہے تب بھی آزما رہا ہے. ایک ایمان والے کی سوچ یہی ہوتی ہے. جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا ایمان سے محروم ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ آ رہا ہے تو اللہ خوش ہے، اور جا رہا ہے تو گویا اللہ ناراض ہے. یہ سوچ ایک پکے سچے ایمان والے کی نہیں ہوتی ہے. ایمان والا تو کہتا ہے آنا بھی رب کی تربیت کا حصہ ہے، آزمائش ہے، اور جانا بھی آزمائش ہے، امتحان اور میرے ایمان کا اور رب کے فیصلوں پر راضی ہونے کی پرکھ ہے، یہ ایگزام ہے. اس کے لیے میں ایک مثال قرآن کریم سے بیان کرتا ہوں. اللہ کا ایک نیک بندہ، اس سے بڑھ کر اللہ کا نیک بندہ کیا ہوگا کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا، اپنا محبوب بندہ بنایا، اور پھر دنیا کے اعتبار سے سب کچھ دیا، ہر طرح سے نوازا، پیغمبر بھی بنایا، سر پر نبوت کا تاج بھی سجایا، اور اس کے بعد دنیا ایسی دی، حکومت ایسی دی، اقتدار ایسا دیا، اور دنیا میں پاور ایسا دیا کہ نہ اس وقت کوئی ایسی طاقت تھی اور نہ آئندہ ایسی کوئی حکومت بنے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے کیسی حکومت دی تھی؟ انسانوں پر حکومت، چرندوں پر حکومت، درندوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، شیاطین اور جنات پر حکومت. مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. پروردگار مجھے ایسی حکومت دے دے، ایسا ملک دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. آپ بڑے دینے والے ہیں، نوازش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، درخواست منظور کر لی اور حکومت دے دی. جنات پر حکومت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بخاری شریف میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کو صحابہ سے کہا کہ رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھ پر افریت من الجن، ایک سرکش شیطان نے حملہ کرنا چاہا اور میری نماز کو اور اس کے خشوع و خضوع کو متاثر کرنا چاہا. یہ وہ جنات تھا کہ حضرت سلیمان نے سرکش شیاطین کو قید کر رکھا تھا. ان میں سے کہیں یہ چھوٹ کے بھاگ گیا تو اس نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، نماز متاثر کرنی چاہی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے یہ چاہا اردت ان اربطہ فی ہذہ الساریہ، مسجد نبوی کے ستون سے اس کو پوری رات باندھے رکھوں صبح تک تاکہ تم اس کا تماشا دیکھو. لیکن اس نے منت سماجت کی، معافی چاہی کہ آئندہ نہیں آؤں گا، آپ پر حملہ آور نہیں ہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے. میں نے معاف کر کے اس کو چھوڑ دیا اور میرے بھائی سلیمان کی بات مجھے یاد آ گئی. میرے بھائی سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا پروردگار مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو ان کی حکومت، ان کا اقتدار، ان کا کنٹرول جنات پر بھی تھا. اب اس جنات کو میں اپنے قابو میں کر لیتا، اس ستون سے باندھ لیتا نا، تو گویا میں اس کی حکومت میں شامل ہو جاتا، یا اس کی حکومت جیسی تھوڑی سی حکومت مجھے بھی مل جاتی کہ میں نے جنات کو اپنے قبضے میں کر لیا. پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں. اب اتنے بڑے حکومت والے، خلافت والے، بادشاہت والے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سالانہ پریڈ ہوتی ہے فوج کی، اور حکومت کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، پریزیڈنٹ صدر ہوتا ہے، وہ کسی اونچے مقام پر بیٹھتا ہے اور فوجیں جو ہے نا وہ پریڈ کرتی ہے، اس کے سامنے سے گزرتی ہے.
जल सेना, थल सेना, वायु सेना और हर एक अपने अपने करतब दिखाते हुए उसके सामने से गुजरती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक मर्तबा इस तरह बैठे, अब फौजें के फौजें आ रही। दुनिया के हुक्मरानों के सामने तो सिर्फ इंसानों की फौजें, वहां चरिंदे सलामी दे रहे हैं, परिंदे सलामी दे रहे हैं, हुदूद आ रहे हैं, कबूतर आ रहे हैं, इंसान आ रहे हैं, जिन्नात और शयातीन सलामी देते हुए जा रहे हैं। कैसी हुकूमत अल्लाह ताला ने दी। उनसे बढ़कर कोई होगा कि अल्लाह का इनाम, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का फजल, अल्लाह की मेहरबानी हुई हो किसी पर। हर एतबार से नवाजा, दीन के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी। अब ये परेड हो रही है, कुर्सी पे बैठे हैं, देख रहे हैं। ऐसे मौके पर मेरा और आप जैसा कोई इंसान होता ना, तो कहते अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, अल्लाह मेरा मुझसे खुश है, तभी तो नवाजा है, तभी तो मुझे दे रहा है, तभी तो मुझे ये सब कुछ शान और शौकत दे रखी है। लेकिन अल्लाह के उस बंदे के होंठों से और उसकी जबान से उस वक्त जो कलिमात निकले ना, वो कलिमात, वो बोल अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमा दिए ताकि हम सब के लिए रहनुमाई हो जाए, हिदायत हो जाए। इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे मौक़ों पर हमें क्या बोलना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सारा मंजर देखकर जो जुमला बोला ना, 19वें पारे में सूरतुन नमल में आया कि हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अब रब का फजल है तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह खुश है इसलिए फजल हो रहा है, मेहरबानी हो रही है, अल्लाह मुझसे खुश है। लेकिन आगे का जुमला सुनिए, लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर। रब का फजल तो है लेकिन ये भी आजमाइश है। हम अच्छी हालत को आजमाइश नहीं समझते हैं, इम्तिहान नहीं समझते हैं, अल्लाह की तरफ से परखना नहीं समझते हैं। बुरी हालत को, मिजाज के खिलाफ हालत को तो आजमाइश समझते हैं, अल्लाह का इम्तिहान समझते हैं। फलाने ये मेरी तरफ मेरे ऊपर इम्तिहान आ रहा है, अल्लाह का आजमाइश आ रही है। कभी बीमारी है, कभी कारोबार में लॉस है, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी रिश्तेदार नाराज हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। कभी अच्छी हालत में हमने कहा है कि अल्लाह की आजमाइश है, सब खुश हैं, बच्चे भी फरमा बरदार हैं, कारोबार में भी तरक्की हो रही है, और हमारी जबान पे आया हो ये भी अल्लाह की आजमाइश है, कभी नहीं आता। लेकिन अल्लाह के उस नेक बंदे ने जो जुमला का अल्लाह को पसंद आया, कुरान में जगह दी, लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर। अल्लाह ने ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में इसलिए दिया है ताकि वो जांचे, परखे, मेरी आजमाइश करे कि ये सब पाकर मैं शुक्रगुजार बनता हूं या नाशुक्रा बनता हूं और नाकदरा बनता हूं। यानी ये अच्छी हालत भी आजमाइश है, ये इम्तिहान है। और ऐसे मौके पर इंसान की परख होती है कि बंदा अपने रब के फैसलों पर राजी है या नहीं। अच्छी हालत पर तो सब राजी होते हैं, लेकिन मिजाज के खिलाफ हालत पेश आ जाए, उस वक्त भी वो कहे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अपने अल्लाह पर रब होने के एतबार से राजी हूं। क्या मतलब, उसका जो फैसला है, उसका जो हुक्म है, मैं उस पर खुश हूं, मैं उस पर राजी हूं। मेरे मिजाज के खिलाफ है, मेरी तबीयत के खिलाफ है, मेरी ख्वाहिश के खिलाफ है, लेकिन रब का जो फैसला है उस पर मैं राजी हूं। ये इसको कहते हैं तकदीर पर ईमान रखना, रजा बिल कज़ा, अल्लाह के फैसलों पर राजी होना, खुश होना। ये एक बंदे के सच्चे पक्के मोमिन होने की अलामत है। अल्लाह आजमाता है, नेक बंदों को आजमाता है, फरमा बरदारों को आजमाता है, और फिर इनामात भी उसी तरह से देता है। हदीस में आया, हज़रत अनस इब्न मालिक रावी हैं, हुज़ूर ने फरमाया इन्ना इज़मल जज़ा मा इज़मिल बला। अल्लाह की तरफ से बड़े इनामात मिलते हैं ना, वो बड़ी आजमाइशों पर मिलते हैं। व इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, अल्लाह जिन्हें महबूब रखना चाहता है ना, उनको आजमाइशों से गुजारता है, उनको जांचता है, परखता है। फमन रज़िया फलहुर रज़ा, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी होते हैं, अल्लाह की तरफ से भी रजा का, खुशी का परवाना उन्हें मिलता है। वमन सखित फलहुस सखत, जो अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं होता है, नाराजगी का इज़हार करता है, ऐसे जुमले बोलता है, शिकवा शिकायत के अल्लाह की तकदीर और अल्लाह के फैसलों के, तो होना जाना तो कुछ नहीं है, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा।
لیکن ومن سخط فلہ السخط، وہ روتا پیٹتا ہی رہے گا. رونا پیٹنا حالات کو بدل نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا. مزاج کے خلاف فیصلے ہیں، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، پھر اللہ حالات پلٹے گا بھی. حضرت عبادہ ابن صامت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک. بیٹے تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے اور ایمان کی حقیقت کا مزہ ٹیسٹ نہیں چکھ سکتے ہو جب تک کہ تمہارا یہ یقین ہو جائے، تمہارا یہ ایمان ہو جائے کہ جو چیز تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے دور ہونے والی نہیں تھی، جو ہوا ہے وہ ہونے ہی والا تھا، ٹلنے والا نہیں تھا. وما اخطأت لم یکن لیصیبک، اور جو تجھے نہیں پہنچی، چوک گئی جو چیز تجھ سے، وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی. جو مصیبت تجھ پر نہیں آئی وہ نہیں آنے والی تھی، جو آئی ہے وہ آنے والی تھی، چاہے تم کتنی ہی تدبیریں کر لیتے. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا اور راضی ہونا. اور پھر آگے فرمایا، بیٹے میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما خلق اللہ الخلق القلم، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز مخلوق میں پیدا کی نا، اس قلم کو پیدا کیا، اور قلم سے کہا اکتب، لکھ. قلم کہنے لگا ماذا اکتب یا رب، پروردگار کیا لکھوں؟ قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، قیامت تک جو حالات آنے والے ہیں ہر فیصلہ اور حال کو لکھ دے. تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے اللہ کی طرف سے، اس پر راضی رہنا. اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئے یہ پکے سچے ایمان والے ہونے کی علامت ہے. اور اگر ایسا ایمان نہیں ہے، حضور نے فرمایا من مات علی غیر ھذا فلیس منی، اس کے علاوہ سوچ اور عقیدہ رکھتے ہوئے جو مرے گا اس کا مجھ سے محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت عبادہ ابن صامت راوی ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل فضیلت والا بہترین عمل کون سا ہے، مجھے بتا دیجئے. حضور نے فرمایا ایمان باللہ و تصدیق بہ، اللہ پر ایمان رکھنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، و جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، و حج مبرور، مقبول حج. یہ سب سے افضل اعمال ہیں. صحابی نے کہا رسول اللہ ارید احون من ذالک، افضل عمل بھی کرنا ہے اور تھوڑا آسان ہو، کرنے میں آسان ہو، زیادہ محنت مشقت نہ کرنا پڑے، ایسا عمل میں چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا احون علیک من ذالک، اس سے آسان؟ تو کہا اطعام الطعام ولین الکلام والسماع وحسن الخلق، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، نرمی سے اچھے انداز سے بات کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، دل بڑا رکھو لوگوں کے لیے. یہ افضل عمل بھی ہے اور آسان بھی ہے. صحابی نے پھر کہا یا رسول اللہ یہ بھی میرے لیے مشکل ہے، ارید احون من ذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس سے بھی تھوڑا ہلکا اور آسان چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اس سے بھی ہلکا آسان چاہتے ہو؟ کہا اللہ تتہم اللہ فی شیء قضاہ علیک، اللہ نے جو تیری طبیعت اور مزاج کے چاہت کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے نا، اس پر کبھی اعتراض مت کرنا. اللہ کے فیصلے آتے ہیں نا، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی نیکی کے کام ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہماری مزاج و طبیعت کے خلاف اللہ کے فیصلے آتے ہیں نا، تو ہماری زبانوں پہ کیا آتا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہا ہوں مولوی صاحب، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، روزے کا بھی پابند ہوں، دوسرے یہ بھی نہیں کرتے، اچھے ہیں، خوشحال ہیں، زندگی اچھی ان کی گزر رہی ہے، میرے اوپر پریشانی کبھی مال میں، کبھی تجارت میں، کبھی اولاد میں، کبھی رشتہ داروں میں، کبھی فلاں. اس طرح کے جملے آتے ہیں یا نہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ تتہم اللہ فی شیء قضاہ علیک، اللہ نے جو تمہارے مزاج کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے اس میں اللہ کے فیصلوں پر، تقدیر پر شکوہ شکایت نہ کرنا، یہ کام کر لو. اور یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے آسان عمل بھی ہے، اور اللہ بھی اس سے بہت خوش ہوتا ہے. بھائی اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی نہیں ہوں گے اور اس کو رب نہیں مانیں گے. رب کا مطلب تربیت کرنے والا، صرف وہ زبان پر ہم بولتے ہیں نا اللہ ہمارا رب، وہ نہیں، مربی کا یہ اللہ تربیت کرنے والا ہے. اگر ہم نہیں مانیں گے تو کیا کر لیں گے؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ہم سے زیادہ اسباب ہے، لیکن ان کے مزاج کے خلاف دنیا نہیں چل رہی ہے، وہ چاہتے ہوئے ایسے نہیں چل رہی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے مزاج کی بات پوری نہیں ہو رہی ہے.
کیا کریں گے؟ مجبور ہے اللہ کے فیصلوں کے. لیکن جو اللہ کے فیصلوں کو مجبوری کی حیثیت سے نہیں، لاچار ہو کر نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کہ جو بھی حالات آ رہے ہیں اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ان اللہ تبارک و تعالی یبتلی عبدہ بما عطا، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے. فمن رضی بما قسم اللہ لہ، اللہ کے فیصلوں پر جو راضی ہوتا ہے، بارک اللہ فی، اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے، ہر چیز میں برکت کے فیصلے کرتا ہے. ووسعہ، وسعت دیتا ہے، کشادگی پیدا کرتا ہے، مال میں، تجارت میں، صحت میں، عافیت میں، تندرستی میں، ہر چیز میں وسعت. ومن لم یرض لم یبارک لہ فی، اور جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا ہے نا، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہتا ہے، کسی چیز میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے برکت کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ایمان کا مزہ اس کے لیے محسوس ہوگا، وہ چکھے گا رضی باللہ ربا، جو اللہ سے راضی ہو جائے رب ہونے کے اعتبار سے، کہ اچھے برے حالات جیسے بھی آ رہے ہیں نا، میرے رب کی طرف سے آ رہے ہیں، میں اس پر راضی ہوں. اور وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں نے چند مہینے شاید پہلے بیان کیا. ان کا پیر کاٹ دیا گیا، ٹانگ کاٹ دی گئی، ٹانگ کاٹ دی گئی. لوگ تسلی دینے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تو نے آج تک عافیت سے رکھا، آج آزما ہے تو کیا ہوا؟ اور اللہ تو نے 4 اعضاء دیے تھے، 2 پیر 2 ہاتھ، تو نے ان 4 میں سے 1 لے لیا، 3 تو باقی رکھے. ہمارا مزاج کیا ہے؟ اللہ 70 خوشیوں کے بعد ایک آزمائش سے 2-4 کرتے ہیں نا، 70 خوشیاں ہم بھول جاتے ہیں، ایک آزمائش کو یاد رکھتے ہیں. اور یہاں کیا مزاج ہے؟ یہ اللہ 4 اعضاء دیے تھے، 1 لے لیا، 3 تو باقی ہیں، اور آج تک 4 سے کام لیتا رہا، آج 1 سے محروم گا ہوں تو کیا ہوں؟ تیرے فیصلوں پر راضی ہوں. پھر اتفاق پیش آیا، 7 بیٹے تھے، ایک بچہ اسپتال میں گیا، گھوڑے نے لات ماری، کہیں ایسی جگہ پہ لگی، نازک جگہ پہ، ختم ہو گیا. لوگ تعزیت کے لیے آئے، تسلی دے رہے، پاؤں کاٹ دیا گیا ہے، بیٹا مر گیا ہے، نوجوان بیٹا چلا گیا ہے، تسلی دے رہے. وہ کہہ رہے اللہ تو نے آج تک 7 بیٹے دیے تھے اور 7 فرما بردار تھے، اور تو نے 1 لے لیا، میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں. تو نے لیا ہے تو دیا بھی تو بہت زمانے تک ہے، بہت عرصے تک ہے، نعمتوں پر نظر ہے، جو آزمائش آئی ہے اس پر زیادہ نظر نہیں ہے، اور اس پر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا اظہار کیا جا رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں. عبد الملک ان کا بیٹا تھا، جو ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خلافت کے کاموں میں ساتھ دینے والا تھا. 19 سال کی عمر میں بیٹا چلا گیا، ہاتھ بٹانے والا، کام بٹانے والا بیٹا چلا گیا. اسی دن، اسی ہفتے میں ان کا بھائی بھی ایک چلا گیا اس دنیا سے، اور ان کا ایک بہترین خادم غلام تھا، وہ بھی چلا گیا. ایک ہفتے کے اندر اندر لوگ تعزیت کرنے کے لیے آئے، حوصلہ دینے کے لیے آئے. ایک آدمی آیا، لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگا امیر المومنین آپ بڑی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، بیٹا بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، ساتھ دینے والا غلام، آپ پر قربان ہونے والا وہ بھی چلا گیا. تو ایک وزیر بیٹا تو اس نے کہا لقد حیست امیر المؤمنین، امیر المومنین کے غم کو آپ نے تازہ کر دیا. یہ سب باتیں تذکرہ کر کے، ان کو یاد دلا کر آپ ان کے غم کو تازہ کر رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سنا، کہا دوبارہ کہو کیا کہہ رہے تھے تم؟ اس نے وہ باتیں دوبارہ یاد دلائی، بیٹا، بھائی، غلام سب چلے گئے. تو انہوں نے جو جملہ کہا نا، کہا واللہ ما وددت ان الذی کان ما کان، قسم بخدا میرے دل میں یہ 3 حادثہ پیش آئے نا، تینوں حادثات پیش آنے کے بعد میرے دل میں ذرہ برابر کسی کونے میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا تھا، یہ خواہش نہیں آئی. دل میں یہی ہے اللہ کا جو فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں. یہ ہے اللہ کو رب ماننا، اس کے فیصلوں پر راضی ہونا. بہت سارے واقعات ہیں. حضرت عمران بن حسین صحابی ہیں، اور 30 سال تک ان کے پیٹ خراب ہو گیا، پیٹ کی بیماری میں، دست کی بیماری میں مبتلا رہے، بہت بری حالت تھی. 30 سال تک بستر پر رہے. ایک مرتبہ 2 آدمی آئے تسلی دینے کے لیے، اور وہاں آ کر بیٹھے نا، جو ان کی حالت تھی، سچویشن تھی، اس کو دیکھ کر ایک آدمی رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو عمران بن حسین نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ شفقتن علیک، آپ پر ترس آ گیا ہے، 30 سال سے بستر پہ پڑے ہیں، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہیں، یہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا ہے. حضرت عمران بن حسین نے کہا قسم بخدا، قسم بخدا
30 سال میں ایک دن بھی کبھی ایسا خیال نہیں آیا ہے کہ یہ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر میں نے کوئی شکوہ کیا ہو، شکایت کیا ہو۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، اور اس کا نتیجہ میں نے یہ پایا ہے، ان کو کہا کہ کسی اور کو بتانا مت، ورنہ لوگ فتنے میں، آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کا نتیجہ میں نے یہ پایا ہے، رزلٹ، کہ میں فرشتوں کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں، ان کی باتوں کو سنتا ہوں، وہ مجھے تسلی دے رہے ہوتے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر مجھ پر اللہ کا انعام کیا ہوگا؟ لیکن یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ تم ترس کھا رہے ہو، رو رہے ہو، کسی اور کو یہ بات مت بتانا۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے آگے یہ بات چلائی۔ تو رضی باللہ ربا، اللہ کو رب مانو، یہ سمجھ کر کہ وہ تربیت کر رہا ہے اچھے برے حالات۔ اگر یہ ہمارے ذہن اور دماغ میں بیٹھ گئے نا تو پھر ہم ایمان کا مزہ، ایمان کا ٹیسٹ اور ایمان کی لذت محسوس کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نعمت سے مالا مال فرمائے۔